بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اجارے کا بیان چل رہا تھا۔ گزشتہ قسط میں ہم نے اجارہ فقہ کے اندر کسے کہا جاتا ہے اور اس کی دو قسمیں بیان کی تھیں، ایک اجارۃ الاعیان اور ایک اجارۃ الاشخاص، یعنی کہ ایک کرایہ داری جس میں کسی بھی سامان کو کرائے پہ دینا ہو، کسی بھی فکس ایسٹ کو یا ایسے ایسٹ کو جو کہ کنزیوم نہ ہو سکے یا لینڈ کی کیٹیگری میں آتا ہو اس کو کرائے پہ دینا، یا کسی انسان کو ہائر کرنا یا امپلائی کرنا جس کو اجارۃ الاشخاص کہا جاتا ہے۔ تو اور اس کے بارے میں ہم نے آپ کو یہ بھی ذکر کیا تھا کہ جو لیزنگ ہے، جو کنونشنل لیزنگ ہے، تو وہ شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر جو اجارہ کے جو بنیادی شرعی تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کیے جاتے اور اس کے جو اصول ہیں اس پر پوری طریقے سے عمل نہیں ہوتا، لہذا وہ کنونشنل لیز جائز نہیں ہے۔ اگر اس کو پراپرلی ایک اجارے کے طور پہ جو اس کی بنیادی شرائط ہیں اس کو پورا کیا جائے تو یعنی کہ اس کی جو اونرشپ ہے وہ لیسور کے پاس رہے اور لیسی جو ہے اس کا صرف استعمال کرے، اور جب تک وہ چیز یوزیبل ہے تو اس کا کرایہ دے، اور اگر یوزیبل نہ ہو تو اس صورت کے اندر وہ اس کا کرایہ نہ دے یا کرایہ وہ وصول کرنے کا حق نہ رکھے، یا اگر خدا نخواستہ وہ تلف ہو جائے یا ہلاک ہو جائے یا اس کے اندر کوئی ڈیمیج ہو جائے تو دیکھا جائے گا کہ وہ کس کے مس کنڈکٹ یا کس کی تصرف کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر یہ معلوم چلا کہ لیسی کی غفلت کی وجہ سے ہوا ہے تو پھر تو لیسی ضامن ہوگا، ورنہ وہ لیسی ضامن نہیں ہوگا بلکہ نقصان لیسور کا ہوگا۔ اور جو نارمل جو ویئر اینڈ ٹیئر اور جو نارمل ایکسپنسز ہیں اس کو استعمال کرنے کے وہ لیسی کی ذمہ داری ہوں گی۔ یہی بات ہم یہاں پر اب اس قسط میں بھی یہی بتا رہے ہیں کہ جو ایک 8ویں نمبر پہ جو رول بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ نارمل مینٹیننس از لیسیز رسپانسبلٹی، کہ جو نارمل اس کو استعمال کرنے کی جو مینٹیننس کے اخراجات ہیں وہ لیسی برداشت کرے گا، کیونکہ وہی وہ اس کو استعمال کر رہا ہے، لہذا اس کے اخراجات بھی وہی برداشت کرے گا۔ جیسے گاڑی ہے، اگر گاڑی کو کرائے پہ دیا ہے تو اس صورت کے اندر گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا، اس کے جو اس کے اندر تھوڑی چھوٹی موٹی کوئی ویئر اینڈ ٹیئر ہے تو وہ در حقیقت وہ لیسی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آگے 9 نمبر پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ لیز رینٹلز فار دی انٹائر لیز پیریڈ مسٹ بی فکسڈ۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں کہ ڈفرینٹ اماؤنٹ فار رینٹس کین بی فکسڈ فار ڈفرینٹ پیریڈس بٹ دے مسٹ بی نون۔ The rent may be tied up to a known benchmark acceptable to the both parties۔ دو طریقے بتائے گئے کہ اگر اس کو کبھی اضافہ کرنا ہے یا اس کو بدلنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ 1 سال کے لیے رینٹ یہ ہے اور ہر سال 5% یا 10% بڑھے گا، تو یہ ایک آپ نے اصول اور ایک گائیڈ لائن یہ لیز ایگریمنٹ کے اندر طے کر لی۔ یا دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ایک بینچ مارک بنا لیں کہ فلاں جگہ پر جو مارکیٹ کا ریٹ ہے اور وہ ویل نون بینچ مارک ہو تو اس بینچ مارک کے حساب سے ہم ریٹ چارج کریں گے۔ جیسے کہ یہ بینک وغیرہ یہ کائبور اور لائبور کو استعمال کرتے ہیں کہ جو کہ اصلاً انٹرسٹ کا بینچ مارک ہے، تو لیکن اس کو اسلامک بینک اپنی فائنانسنگ کی ٹرانزیکشن میں جو لیزنگ کی ٹرانزیکشن ہے اس میں اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہ تاکہ یہ جو لیزنگ ہے وہ دونوں کے لیے، بینک کے لیے بھی اور کسٹمر کے لیے بھی وائبل رہے اور اسی مارکیٹ کے حساب سے رہے جو اس کی مارکیٹ ہے، یعنی کہ جو اس کی فائنینشیل مارکیٹ ہے۔ کیونکہ اگر وہ ریٹ نہیں متعین کرے گا، مثال کے طور پہ بینچ مارک ہے 8% اور اسلامی بینک جو ہے وہ 15% چارج کر رہا ہے، یا اس کا برعکس اگر 8% ریٹ ہے اور اسلامی بینک جو ہے وہ 3% چارج کر رہا ہے، دونوں صورتوں کے اندر یہ کسی ایک پارٹی کے لیے وائبل نہیں ہوگا، یا تو بینک کے لیے وائبل نہیں ہوگا یا لیسور کے لیے لیسی کے لیے وائبل نہیں ہوگا۔
یعنی یا تو لیسور کے لیے وائبل نہیں ہوگا یا لیسی کے لیے نہیں ہوگا. تو اس صورت کے اندر ہمیشہ یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ جب آپ مارکیٹ میں کسی رہتے ہیں تو اس کو مارکیٹ ریٹ کے حساب سے چلنا پڑتا ہے. تو چونکہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر جو اسلامی بینک کی کثرت نہیں ہے، وہ میجورٹی میں نہیں ہے کہ وہ اپنے ریٹ فکس کر سکیں یا اپنی مارکیٹ ریٹ ڈٹرمن کر سکیں. لہٰذا وہی مارکیٹ ریٹ جو کہ کائیبور لائبور کا ہوتا ہے وہی طے کرتے ہیں. اور اس کے اندر اس کو علماء کرام نے جائز قرار دیا ہے کیونکہ یہ ریٹ کو فکس کرنے کا ایک معیار ہے، ایک اسکیل ہے جس کے ذریعے سے ریٹ فکس کیا جاتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ کوئی آدمی کوئی ایسے علاقے میں، جیسے مثال کے طور پر یو کے وغیرہ کے اندر کوئی دکان کرائے پہ لے، تو وہ جو کرایہ دار ہے وہ یہ کہے کہ میں اس پہ اتنا کرایہ دوں گا جتنا کہ یہاں کی مارکیٹ کا کرایہ ہے. اب اس کے آس پاس جو ہے کچھ 2-3 شراب کی دکانیں ہیں جو اس نے کرائے پہ دی ہوئی ہیں، تو اس کا کرایہ جو ہے وہ عام طور پہ مثال کے طور پہ جو اس کی مالیت کا جو ہے وہ مثال کے طور پر اینم کے حساب سے 10% بنتا ہے. تو اس صورت کے اندر وہ کہتا ہے کہ بھائی میں بھی 10% ہی دوں گا، کہ جو باقی جو برابر میں شراب کی دکانیں، حالانکہ تمہاری شربت کی دکان ہے یا جوس کی دکان ہے، لیکن تم جو ہے وہ میں کرایہ اتنا ہی دوں گا. تو اس صورت کے اندر یہ کہنا اس کا کہ بھئی چونکہ یہ مارکیٹ اس جگہ کی، اس پلیس کی یہ ہے، لہٰذا میں یہ کرایہ دوں گا. تو یہ کرایہ دینا چونکہ ایک، اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی اس نے چونکہ شراب کی دکان کا کرایہ تھا تو لہٰذا یہ شراب کا کرایہ بن گیا، بلکہ وہ زمین کا ہی کرایہ ہوگا، لیکن اس نے بینچ مارک کے طور پہ اس مارکیٹ کو استعمال کیا، لہٰذا یہ چیز جائز ہوگی. البتہ فقہائے کرام بھی کہتے ہیں کہ بینچ مارک کو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو کیپ کر دیں، یعنی کہ اس کا ایک فلور یا سیلنگ مقرر کر دیں کہ مثال کے طور پہ اگر 8% بینچ مارک ہے تو زیادہ زیادہ میں مثلا 15% یا 16% تک جا سکے. اس سے بیونڈ اگر جاتا ہے تو پھر وہ اس پہ جا کے رک جائے. اور یہ اسی طریقے سے فلور مقرر کر دیں کہ اگر مثال کے طور پہ 8% ہے کرایہ، تو اس صورت کے اندر جو اس کا اگر کبھی وہ ویری کرتا ہے تو اس صورت کے اندر وہ 4% یا 2% یا 5% اس سے کم نہیں ہوگا. کوئی بھی ایک سیلنگ باہمی رضامندی سے متعین کر لیں کہ دونوں پارٹیاں دیکھیں کہ یہ ان کے لیے فیزیبل ہے یا نہیں ہے، تو اس کے حساب سے اس کو متعین کر لیا جائے. تو یہ متعین اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اتنا زیادہ بڑھ جائے یا اتنا زیادہ کم ہو جائے کہ وہ کسی ایک پارٹی کے لیے وہ فیزیبل نہ رہے. لہذا اس لیے فقہائے کرام نے کہا ہے کہ ایک اس کو کیپ کر دینا چاہیے کسی فلور اور کوئی سیلنگ کے ساتھ. البتہ یہ بات یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو کرایہ ہوگا یہ بوقت متعین کرنا، اس وقت تو ہم بینچ مارک کو استعمال کریں گے، لیکن اس کے بعد 8% مثال کے طور پہ آج بینچ مارک ہے تو آپ اگلے 3 مہینے، 6 مہینے یا 1 سال کے لیے یہ کرایہ متعین کر سکتے ہیں، اور یہ ایگریمنٹ میں لکھ دیں گے کہ یہ کرایہ اگلے 3 مہینے کے لیے ہے یا اگلے 6 مہینے کے لیے ہے یا اگلے 1 سال کے لیے ہے. اس کے بعد یہ ریوائز ہوگا ایز پر بینچ مارک. پھر اس 3 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد دیکھا جائے گا کہ اب بینچ مارک کیا ہے. اب اگر بینچ مارک 10% پہ آ گیا تو پھر 10% اگلے 3 مہینے، 6 مہینے یا 1 سال کے لیے جو بھی ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے اس کے حساب سے وہ طے ہو جائے گا اور فکس ہو جائے گا. تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ ڈیلی بیسس پہ ویریبل ہوگا، بلکہ وہ جب وہ اس کا لیز کا پیریڈ جو طے کیا ہے 3 مہینہ، 6 مہینہ اس کے ریویژن کا یا اس کے اختتام کا، تو اس موقع کے اوپر اس کو ریوائز کیا جائے گا اور اس کو پھر وہ نیکسٹ پیریڈ کے لیے اس کو متعین کر دیا جائے گا. تو یہ اس کا خلاصہ ہے جو کہ اس کے اندر اس کو اس طریقے سے دیکھا جائے گا. ایک اور بات یہ کہ اگر یہ ایگریمنٹ میں یہ چیزیں نہیں لکھی ہوئی تو دی لیسور کین ناٹ انکریز دا رینٹل یونیلیٹرلی. وہ اپنے طور پر خود سے کوئی کرایہ نہیں بڑھا سکتا بغیر رضامندی کے، لیسی کی بغیر رضامندی کے. The lessor may receive the rent in advance, but such payment should be recorded as an advance rental. Balance sheet should reflect the payment as liability, since rent can be received only for use of an asset. اگر ایڈوانس میں کرایہ لیا گیا ہے جائز ہے یہ، لیکن جیسے یہاں ذکر کیا گیا کہ اس کو ایڈوانس میں یا آن اکاؤنٹ بیسس پر اس کو نوٹ کیا جائے گا اور اس کو ایسٹ ایکرو نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ڈیٹ نہ آ جائے. جس دن
جیسے جیسے وہ دن آتا جائے گا ویسے ویسے وہ رینٹ جو ہے وہ ایکرو ہوتا چلا جائے گا، ادروائز وہ لائبلٹی ہوگی اور وہ نان ایکروول بیسس کے اوپر وہ آن اکاؤنٹنگ آن اکاؤنٹ بیسس کے اوپر اس کو ٹریٹ کیا جائے گا۔ آگے بتایا کہ دی لیز پیریڈ ول اسٹارٹ وین دس ایسٹ ہیز بین ڈیلیورڈ ٹو دا لیسی۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جب وہ اس کو ڈیلیور کر دیا جائے تو اس کے بعد سے رینٹل اسٹارٹ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ نے خالی لیز ایگریمنٹ سائن کر دیا، اس کو ایسٹ ابھی دیا نہیں ہے، آپ کا جو ہے میٹر چل پڑا اور آپ نے رینٹل چارج کرنا شروع کر دیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان یوزیبل کنڈیشن، یہ بھی ضروری ہے کہ جب آپ رینٹل چارج کریں تو وہ جو لیز ایسٹ ہے وہ یوزیبل کنڈیشن میں ہونا چاہیے، اگر وہ یوزیبل نہیں ہے تو اس کو اوپر رینٹ چارج نہیں کیا جا سکتا، ویدر اور ناٹ دا لیز ایسٹ اسٹارٹیڈ یوزنگ اٹ آؤٹ۔ اب اس پہ کوئی وہ یوزیبل ہونا چاہیے، اس کو ڈیلیور کر دے۔ اب لیسی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ابھی اس کو استعمال نہیں کر رہا، بھائی تمہیں ہم نے دے دیا ہے، اب خواہ تم اس کو استعمال کرو یا نہ کرو یہ تمہاری مرضی ہے، لہذا اس کو رینٹل دینا ہوگا۔ If the leased asset is destroyed, the lease will terminate۔ ہاں اگر وہ ڈسٹروائے ہو گیا، قابل استعمال نہیں رہا، تو چونکہ اس کی منفعت ختم ہو گئی، اس کا یوسیج ختم ہو گیا، اس کی جز و فرق ختم ہو گیا، لہذا اب وہ لیز ٹرمینیٹ ہو جائے گی۔ If the lessee is at fault, he is liable to compensate the lessor for the loss۔ اب یہ جو اگر وہ ڈیمیج ہوا ہے یا ڈسٹروائے ہوا ہے، یہ اگر لیسی کی غلطی سے ہوا ہے تو پھر وہ اس کا ضامن ہوگا اور اس کے لائبل ہوگا، ورنہ وہ لائبل نہیں ہوگا۔ دی لیسور کین ناٹ انکریز، یہ تو ہم نے آپ کو ابھی ذکر کر دیا تھا۔ اب آگے بات یہ ہے کہ دا لیز پیریڈ، ہاں یہاں پہ ٹرمینیشن آف اجارہ سے متعلق ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ اف دا لیز کانٹرووینس اینی ٹرمز آف دی لیز ایگریمنٹ دی لیسور میں یونیلیٹرلی ٹرمینیٹ دی ایگریمنٹ۔ اگر مثال کے طور پر مستاجر کوئی جو معاہدہ ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، جو لیز ایگریمنٹ میں ایسے شرائط لکھی ہوئی ہیں جو لیز ایگریمنٹ کے مطابق ہیں اور اس کے موافق ہیں، تو اس صورت کے اندر اگر وہ کوئی اس کی خلاف ورزی کرے تو اس صورت کے اندر لیسور جو ہے وہ اس کو ٹرمینیٹ کر سکتا ہے۔ If there is no contravention, the agreement can only be terminated by mutual consent۔ ہاں البتہ اگر کوئی خلاف ورزی بھی نہیں پائی گئی تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک پارٹی جو ہے اس کو ٹرمینیٹ کر دے وداؤٹ دی کنسنٹ آف دی ادر پارٹی، تو اس صورت میں دونوں کی کنسنٹ ضروری ہوگی، دونوں کی رضامندی ضروری ہوگی۔ Conventional financial lease agreement give termination right to the lessor in all cases۔ This is contrary to Sharia law۔ کہہ رہے ہیں کہ عام طور پہ جو کنونشنل لیزنگ ہوتی ہے اس پہ یہ سب چیزیں نہیں پائی جاتی، اس میں لیسور کو ہر طرح اختیار دے دیا جاتا ہے کہ وہ جب بھی چاہے اس کو ٹرمینیٹ کرے، اور اس کو اس سے دیکھا نہیں جاتا کہ آیا وہ چیز یوزیبل ہے یا یوزیبل نہیں ہے، یا وہ ڈیلیور ہوئی ہے ڈیلیور نہیں ہوئی ہے، یا وہ ہلاک ہو گئی ہے تلف ہو گئی ہے یا ڈیمیج ہو گئی ہے، تو اس سے اس کی اونرشپ کی جو رسک ہے وہ لیسور برداشت نہیں کرتا، لہذا وہ ایک انٹرسٹ بیسڈ لون کی طرح ہے، لہذا اس کے اوپر جو ہے وہ، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک جو رینٹل چارج ہوگا وہ لون وہ ایک انٹرسٹ کی طرح شمار ہوگا۔ دی رینٹل ڈیسائیڈڈ ایٹ دا ٹائم آف ایگریمنٹ کین ناٹ فلکچویٹ۔ اگر وہ شروع میں کوئی ایک رینٹل طے ہو گیا ہے تو وہ بلا وجہ فلکچویٹ نہیں کر سکتا، ہاں البتہ اس کا کوئی ریویژن کا پیریڈ آیا جس طرح میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا تھا، پھر اس کے حساب سے اس کو تبدیل کیا جائے گا۔ ایکسپنسز کے بارے میں پہلے بھی بات آ گئی ہے کہ ایکسپنسز انڈر اجارہ آر ایز فالوز۔ لیسور جو ہے وہ ایکسپنسز، لیسور ول بیئر دی ایکسپنسز ریلیٹڈ ٹو دی کوپس آف دی ایسٹ، دیٹ از دی انشورنس، ایکسیڈنٹل ریپیئرس ایٹسٹرا ول بی بورن بائی دی لیسور۔ چونکہ لیسور اس کا مالک ہے لہٰذا اس کی ملکیت سے متعلق، اس چیز کی ذات سے متعلق جو بھی اس کا نقصان ہوگا اس کی رسپانسبلٹی یا اس کا ضمان جو ہے وہ لیسور پر آئے گا۔ اور لیسی کیا ہے؟ ایکچوئل آپریٹنگ اور اوور ہیڈ ایکسپینسز ریلیٹڈ ٹو دی رننگ دی ایسٹ ول بی بورن بائی دی لیسی۔ تو
تو خلاصہ یہ کہ جو ایکچول آپریٹنگ اور اوور ہیڈ ایکسپنس ہیں جو کہ اس کو رن کرنے کے لیے اس کو استعمال کیے جاتے ہیں، اس کو استعمال کرنے کے لیے اس کے اوپر جو اخراجات آتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ لیسی برداشت کرے گا۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ گاڑی ہے، گاڑی کے اندر اگر پیٹرول ڈلوانا ہے، اس کی سروس کروانی ہے، اس کے ویئر اینڈ ٹیئر ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ لیسی برداشت کرے گا، اس کے اخراجات۔ آخری بات یہ ہے کہ ٹو کانٹریکٹس انٹو ون کانٹریکٹ از ناٹ پرمیسیبل ان شریعہ، دیئر فور وی کین ناٹ ہیو دا ایگریمنٹ آف ہائر اینڈ پرچیز انٹو ون ایگریمنٹ، اونلی وی کین انڈرٹیک اور پرومس ٹو پرچیز دا لیز ایسٹ۔ ایک وقت میں ایک ہی ٹرانزیکشن ہوتی ہے، دو صفقۃ فی صفقہ، یعنی کہ ایک ٹرانزیکشن کے اندر دوسری ٹرانزیکشن کو مکس کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ لہٰذا ہائر پرچیز کی ٹرانزیکشن جائز نہیں، کیونکہ ہائر الگ چیز ہے، پرچیز الگ چیز ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ ایسی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی لیز جب ختم ہو جائے گا تو ختم ہونے کے بعد میں تم کو وہ چیز بیچ دوں گا، آپ اس چیز کی انڈر ٹیکنگ دے رہے ہیں، یا دوسری پارٹی جو ہے وہ انڈر ٹیکنگ آپ سے آپ کو دے رہی ہے کہ میں آپ سے وہ چیز خرید لوں گا۔ تو دونوں صورتوں میں یعنی کہ اگر یا تو ایک آدمی بیچنے کی انڈر ٹیکنگ دے یا دوسرا آدمی خریدنے کی انڈر ٹیکنگ دے، یعنی کہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو، تو اس صورت کے اندر یونیلیٹرل انڈر ٹیکنگ ہو، تو اس کو فقہائے کرام نے کہا ہے کہ اگر وہ لیز ایگریمنٹ سے سیپریٹ ہو ایز اے پرومس، تو پھر وہ کانٹریکٹ اور ایگریمنٹ نہیں بنے گی، لہذا وہ جائز ہوگا، اور صورت کے اندر کوئی اس میں ایشو شرعاً نہیں ہوگا۔ اب یہ کہ یہ جو اجارہ کو کہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے، اس میں جیسے میں نے بتایا کہ چونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ رینٹل کو ویریبل کر سکتے ہیں، ہر 3 یا 6 مہینے کے بعد اس کو ریوائز کر سکتے ہیں ایز پر بینچ مارک، تو یوزولی یہ لانگ ٹرم پہ بھی استعمال کر لیا جاتا ہے، میڈیم ٹرم میں بھی، برخلاف مرابع کے کہ مرابع کے اندر چونکہ پرائس فکس ہوتی ہے، لہٰذا اس کو مرابع کو لانگ ٹرم کے لیے آپ استعمال نہیں کرتے، لہٰذا وہاں جو فائنانسنگ ہوتی ہے وہ شارٹ ٹرم کی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ریٹیل پروڈکٹس جتنی بھی ہیں جس میں کار اجارہ ہے یا کوئی بھی آپ کو کنزیومر گڈس ہیں، تو وہ ان کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ ہاؤس فائنانسنگ کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے بھی کسی بھی فکس ایسٹ کی فائنانسنگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور فرق جو مرابع اور اجارہ میں ہے وہ یہ کہ اس کو مرابع کو اگر آپ سیکورٹائز کر دیں تو اس کے اوپر حقوق ایشو کر دیں یا سرٹیفکیٹ ایشو کر دیں، تو اس صورت کے اندر وہ ریسیویبل کے حقوق ہوتے ہیں، اور ان حقوق کو بیچا خریدا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ ریسیویبل یا ڈیٹ اسٹوڈنٹ بن جائیں گے، برخلاف اجارہ کے کہ اگر آپ اجارہ کے اندر آپ اس کے حقوق ایشو کریں، اس کے ایسیٹس سے کو جو ریپرزینٹ کر رہے ہوں، اس کی اونرشپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں، تو اس صورت کے اندر ان حقوق کو خرید و فروخت کیا جا سکتا ہے کسی بھی ویلیو پر، کیونکہ وہ فکس ایسٹ کے سرٹیفکیٹ ہیں۔ تو گویا کہ ہر فکس ایسٹ کا جو سرٹیفکیٹ ہوگا تو وہ ایک حصہ مشاع کو، ایک انڈیوائڈیڈ شیئر جو اس ایسٹ کا ہے اس کو وہ ریپرزینٹ کرے گا، اور اس کے وہ مقابلے میں ہوگا، لہٰذا اس کو خرید و فروخت کرنا جائز ہوگا۔ تو یہ پورا خلاصہ ہے جو کہ اجارے سے متعلق تھا، اور جو ہم نے آپ کو بتایا۔ ایک بات اور آپ کو ذکر کر دیں کہ جو نارمل ٹیننسی ہوتی ہے، اس کو فقہ کی میں آپریٹنگ لیز کہا جاتا ہے، اور جو یا ایک عام اصطلاح کے اندر اس کو آپریٹنگ لیز کہا جاتا ہے، تو اس پہ تو کوئی شرعاً کوئی ایشو ہے ہی نہیں، لیکن جو فائنینشیل لیز ہوتی ہے تو اس کے اندر اگر ان باتوں کا جو ہم نے ابھی آپ کو پریزنٹیشن میں بیان کی، ان باتوں کی رعایت رکھی جائے گی تو پھر وہ فائنینشیل لیز جائز ہو جائے گی، ورنہ وہ فائنینشیل لیز جائز نہیں ہوگی۔ اور تیسری بات جو ہے وہ جو شروع میں ہم نے اجارت الاشخاص کے بارے میں آپ کو بتلایا تھا کہ جس میں لوگوں کو ہائر کرنا ہوتا ہے، تو یہ جو ایک چیز ہوتی ہے اس کو ہم جو فنڈ مینجمنٹ کے اندر یا ایسٹ مینجمنٹ کے اندر استعمال کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو کانٹریکٹ عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس کو وکالت الاستثمار یعنی کہ انویسٹمنٹ ایجنسی ایگریمنٹ کہا جاتا ہے،
جس میں اس کو اس کی ایک فیس مقرر کی جاتی ہے انویسٹمنٹ ایجنٹ کی، جو ان ایسٹ کو ایلوکیٹ کرنے کے لیے اور ان کو کسی جگہ پر انویسٹ کرنے کے لیے لگاتا ہے، تو اس کی ایک پرٹیکولر فی یا کمیشن ہوتا ہے. تو اس کو وہ در حقیقت اجارۃ الاشخاص ہے، اور اس کو وکالہ بالاستثمار بھی کہا جاتا ہے، اور وہ بھی ایسٹ مینجمنٹ فنڈس وغیرہ کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے. لیکن بینک کے اندر جو عام طور پہ جو بینک کے پاس پیسے لوگ رکھواتے ہیں، تو وہ وکالہ بالاستثمار کی وجہ کے ساتھ یا ایسٹ مینجمنٹ کے طور پر نہیں رکھواتے، بلکہ مضاربہ کی بنیاد پر رکھواتے ہیں. تو وہاں پر وہ بینک جو ہے وہ اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے. برخلاف ایسٹ مینجمنٹ کے اندر، کہ ایسٹ مینجمنٹ کے اندر جو اس کا جو جس کے پاس اس نے رکھوایا ہے، یعنی فنڈ مینیجر جو ہے، تو وہ فنڈ مینیجر اس کا وکیل بالاستثمار ہے. یعنی اس کا ایک طریقے سے اس کا ایک مستاجر ہے، اس کا اجیر ہے، اس کا ایک ملازم ہے، یا یہ کہہ لیجیے کہ اس نے اس کو ہائر کیا ہے آن اے کانٹریکٹ بیسس، کہ تم میرے یہ ایسیٹس کو مینیج کرو گے، اور یہ ویلتھ مینجمنٹ یا ایسٹ مینجمنٹ یا شیئر مینجمنٹ کی اس پہ ایلوکیشن وغیرہ کرنا، یہ کام کرو گے، اور اس کے اوپر تمہیں اتنی کمیشن یا اتنی تنخواہ دی جائے گی، اتنا پیسہ تمہیں اس کی اجرت دی جائے گی. تو لہٰذا وہ بھی جائز ہے، اور وہ اس کا انشاءاللہ ہم الگ سے آپ کو کسی وقت پریزنٹیشن اس کی الگ سے بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.